بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین اکرام، خوش آمدید. پروگرام اظہار ود راشد محمود میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. ناظرین اکرام، آج کا یہ خصوصی ٹاک شو جو ہے وہ سعودی عرب کے یوم تاسیس کے حوالے سے ہے. پاکستانیوں کا سعودی معیشت میں کیا کردار ہے، سعودی عرب کی ترقی اور ترویج میں پاکستانیوں کا کیا کردار ہے، آج اس پر ہم بات کریں گے. سعودی معیشت پر بات کریں گے اور یوم تاسیس کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کریں گے. آج کے اس ٹاک شو میں میرے ساتھ معزز مہمانان گرامی موجود ہیں، جن میں ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہیں پاکستان سے تشریف لائے. خاص طور پہ غیاث الدین زکا صاحب کا تعلق پاکستان سے رہا اور انہوں نے پاکستان اسٹیل ملز کو بطور جنرل مینیجر آپریٹ کیا، اور اس کے علاوہ آج کل 13 برس سے یہ ٹیکسٹائل سیکٹر سے وابستہ ہیں. ٹیکسٹائل کے ایک بہت بڑے نام کاٹن ویب کو بطور منتظم اعلیٰ جو ہے اس کو آپریٹ کر رہے ہیں، اور ان کی جو آرگنائزیشن ہے اس میں قریب 7,000 کے قریب افرادی قوت ہے جس کے یہ مدار المہام ہیں. اور ان کے علاوہ باقی جو اکنامک سیکٹرز ہیں جن کا سعودی عرب کی معیشت میں خصوصی کردار ہے، اس کے ماہرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت انجینئر راشد منہاس صاحب. انجینئر راشد کا تعلق جو ہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبے سے ہے. آپ سعودی عرب میں سب سے بڑی موبائل کمپنی STC کے اسٹریٹجک ونگ میں ہیں. ان سے اس حوالے سے بات کی جائے گی. اور معزز ناظرین، میرے ساتھ اکنامکس اینڈ فائنانس کے ماہر بھی موجود ہیں، جناب منصور محبوب چودھری صاحب. منصور صاحب جو ہے تعلیمی پس منظر ان کا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہے اور یہاں پر سینٹرل بینک آف سعودی عربیہ کے ایڈوائزر ٹو گورنر ہیں. اور میرے ساتھ موجود ہیں آئل اینڈ سیکٹر کے ایک ایکسپرٹ، ان کا تعلق مڈ اسٹریم سے ہے اور ایک امریکن کمپنی کو یہاں پہ ہیڈ کر رہے ہیں. میری مراد ہے جناب انجینئر صابر رحمانی صاحب سے. صابر رحمانی صاحب جو ہیں وہ آئل اینڈ سیکٹر کے اوپر بات کریں گے ان سے کہ آئل اینڈ سیکٹر کا گلوبل اکانومی میں کیا کردار ہے. اور ان کے علاوہ میرے ساتھ کنسٹرکشن، جو کہ کسی بھی ملک کی ترقی کی جو راہ ہے اس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، تو میرے ساتھ موجود ہیں. بڑی خوشی سے میں ان کا تعلق کروا رہا ہوں جناب ڈاکٹر رفیق صاحب. ڈاکٹر رفیق، ان کا تعلق امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی سے ہے اور کنسٹرکشن مینجمنٹ ان کا خصوصی جو ایریا آف ایکسپرٹیز ہے اس کے اوپر ان سے بات کریں گے. اور ان کے علاوہ جناب شعبہ تعلیم کے ایک ماہر ہمارے ساتھ ہیں، جناب پروفیسر عظمت اللہ بھٹا صاحب. عظمت اللہ بھٹا صاحب 3 دہائیوں سے سعودی عرب میں درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور ان کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ پلاننگ، ڈیزائننگ اینڈ ایگزیکیوشن ہے تعلیمی اداروں کے حوالے سے، اور پروون ریکارڈ رکھتے ہیں کسی بھی تعلیمی ادارے کو پلان کرنا، اس کو ڈیزائن کرنا، اس کو رن کرنا اور اس میں طلباء کو کامیاب کرنا. یہ ان کا خصوصی میدان ہے اور اس کے حوالے سے اس موضوع پر ان سے گفتگو رہے گی. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسا میں نے شروع میں کہا، ہمارے ساتھ مختلف شعبوں کے ماہرین موجود ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے. تو ٹیلی کام کے ایک ماہر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت جناب انجینئر راشد منہاس صاحب. انجینئر راشد صاحب، میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ آج ہمارے ساتھ تشریف لائے. تو ویورز، جو ٹیلی کمیونیکیشن ہے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ شعبہ ہے جس نے حقیقتاً ہمیں ایک گلوبل ولیج کا حصہ بنا دیا ہے اور ہم ایک دوسرے سے صرف ایک ٹیلی فون کال کی دوری پر ہیں. اور آج کے دور میں ٹیلی کمیونیکیشن کے بغیر شاید معاشی ترقی اس رفتار سے ممکن نہیں ہو سکتی تھی جس رفتار سے معاشی ترقی آج ہو رہی ہے، خاص طور پہ سعودی عرب میں. تو راج صاحب، میرا آپ سے اسی تناظر میں ایک سوال ہے کہ سعودی عرب میں کمیونیکیشن ٹیکنالوجی جو ہے اور اس میں جو ترقی ہوئی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور معاشی ترقی میں آپ کے شعبے کا کیا کردار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ راشد محمود صاحب، آپ نے مجھے ایک اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع دیا. میں اس موقع کی مناسبت سے میں عظمت بھٹا صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اپنے گھر میں یہ محفل سجائی اور یہ ہمیں اعزاز دیا کہ ہم کچھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. آپ کا جو سوال ہے میری فیلڈ سے متعلق، میں بیسیکلی کمیونیکیشن سے میرا تعلق ہے، اور یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ اتنی وسیع فیلڈ ہے کہ اس کے اوپر ہم اتنا کچھ بول سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت کی شاید کمی ہو جائے. بہرحال جو میں سمجھتا ہوں ٹیلی کمیونیکیشن کو، ٹیلی کام کا ایک بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ کچھ جو ٹیکنیکل نوڈز ہیں یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک مناسب سی اور ایک آسان سی اس کی
ڈیفینیشن ہے. پرانے دور میں کمیونیکیشن ایک فیلڈ الگ سے ہوتی تھی اور آئی ٹی فیلڈ ایک الگ نام تھا. لیکن دور حاضر میں ہم جس طرح دنیا نے اس کو ریسیو کیا اور جس طرح دنیا دیکھ رہی ہے کہ آئی ٹی اور ٹیلی کام کو اکٹھا کر کے اب یہ آئی سی ٹی بن گئی ہے. آئی سی ٹی کا مطلب ہے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. تو اب ٹیلی کمیونیکیشن بھی ایک پرانے دور کا حصہ ہو رہی ہے, آئی ٹی بھی پرانے دور کا حصہ ہو رہی ہے. اب یہ آئی سی ٹی کے نام سے جانی جاتی ہے اور مزید آگے اس کی ڈیفینیٹلی ایوولوشن ہوگی. جہاں تک آئی سی ٹی کا تعلق سعودی عرب میں ہے اور سعودی عرب نے اس کے اوپر جتنا کام کیا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت زیادہ ایگریسو پالیسی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ویژن 2030 میں آئی سی ٹی کا ایک بنیادی کردار ہے. اس میں سعودی عرب کی انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے علاوہ اس وقت 3 میجر آپریٹرز یہاں پہ کام کر رہے ہیں, جس میں سعودی ٹیلی کام ہے, موبائلی ہے اور اس کے بعد زین. جہاں تک سعودی عرب نے اس کے اوپر اپنی جہاں پہ انویسٹمنٹ جن ڈومینز کے اوپر زور دیا ہے, اس میں جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں ان کو سعودی عرب نے آئی سی ٹی کا حصہ بنایا. اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن جو کچھ چیدہ عناصر ہیں اس میں فار ایگزامپل ہمارے پاس 5G ٹیکنالوجی, 6G کے اوپر جو ان کے پروٹوکالز ہیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. پھر اس کے علاوہ مشین لرننگ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, آئی او ٹی, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, بہت بے شمار اس کی ایسی فیلڈ ہیں جو کہ آئی سی ٹی کے اندر ہی کی امبریلا کے اندر ہی آتی ہیں. تو ان سب کے اوپر سعودی عرب نے اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی ہے. اور جہاں تک مزید اس میں بات ہے کہ یہاں پہ ایک نیٹ ورک کی جس طرح سہولیات مہیا کی گئی ہیں 5G اسپیشلی, وہ پوری دنیا میں یہ ٹاپ 10 کنٹریز میں سعودی عرب کا شمار ہوتا ہے. ہاں جی, ٹاپ 10 کنٹریز میں شمار ہوتا ہے. جو ایشیا کے چیدہ ممالک ہیں اس میں جاپان کے بعد سعودی عرب کا نمبر آتا ہے کہ جس نے 5G کے اندر اپنی جو ڈاؤن لوڈ سپیڈ اور اپ لوڈ سپیڈ ہے وہ سب سے زیادہ برقرار رکھی. تو یہ اوور آل میں آپ کو ایک اس کا بتا رہا ہوں کہ اس میں تیسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ اور بھی فگرز آ جاتے ہیں کہ یعنی جو ریونیوز ہیں, فائنینشیل ڈومینز ہیں, اس کے اوپر بھی کافی زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے اس کا انہوں نے کیا ہے. جو ہمارا کمپاؤنڈ گروتھ ریٹ ہے وہ سعودی عرب کا 7.8% ہے, جو کہ دنیا کے تمام ممالک میں یہ بھی تقریباً 10 ودن جو ٹاپ 10 کنٹریز ہیں اس میں آتا ہے. تو یہ سعودی عرب کی اس وقت اسٹریٹجی ہے ٹیلی کمیونیکیشن اور آئی ٹی کے حوالے سے, اور اس میں ڈیفینیٹلی جو سعودیز ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے. بہت شکریہ راج صاحب, بہت تفصیل سے آپ نے جو ہے اپنے شعبے کے کردار پر روشنی ڈالی. تو ویورز, میرے ساتھ اکنامکس اینڈ فائنانس کے ایک ایکسپرٹ موجود ہیں جناب منصور محبوب چودھری صاحب, تو ان سے بھی کچھ بات کرتے ہیں. منصور صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا کہ آپ آج کے پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. یقیناً معاشی ترقی اور فائنانس کے حوالے سے آپ کے ساتھ خصوصی گفتگو رہے گی. تو منصور صاحب, میں معاشی ترقی کی جب بات کرتے ہیں ہم, تو ویژن 2030 کا آج کل بہت چرچا ہے. اس تناظر میں آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ سعودی معیشت کو کراؤن پرنس ہز ہائنس محمد بن سلمان کے ویژن 2030 میں کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں صاحب خانہ پروفیسر عظمت اللہ بھٹا صاحب کا بہت زیادہ ممنون ہوں کہ انہوں نے یوم تاسیس کے موقع پہ یہاں پہ ایک نشست کا اہتمام کیا اور ایک سیر حاصل گفتگو کے لیے مجھے دعوت کلام دیا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, ویژن 2030 اٹ از اے ویری اگریسو ٹارگیٹ. اس میں اس وقت جو سعودی عربیہ ہے وہ تقریباً جو لوور G20 کی اگر ہم رینکنگ کریں تو سعودی عربیہ تقریباً 18 یا 19ویں گریڈ کے اوپر اس وقت آتا ہے. اور جو ان کے ویژن 2030 کے جو معیشت کے معاملے میں ٹارگیٹ ہیں وہ ان کا یہ ہے کہ ہم ایز اے سعودی جو نیشن ہے وی نیڈ ٹو بی اراؤنڈ ان ٹو ارلی
چاہے 11th اور 12th میں آنے کا ان کا ہے کہ آئندہ 7 سالوں کے اندر، جو کہ ایک میسو گروتھ ہے. اس میں یہ دیکھیں کہ جو آپ کی G20 کی دوسری کنٹریز ہیں وہ بھی گرو کریں گی اپنے 3% 4% کے حساب سے، اور اگر ہم نے سعودی عرب نے ان کو اگر بائی پاس کرنا ہے تو دے ہیو ٹو ایکچولی آؤٹ گرو دیم فرام اے سرٹن پرسنٹیج، تاکہ وہ اپنی رینکنگ کو بہتر کر سکیں. تو اس معاملے میں سعودی عربیہ کو تقریباً 8 سے 10% کے حساب سے اینول گروتھ کی ضرورت ہے، اور یہ اگلے 7 سالوں کے اندر اٹ ہیز ٹو بی اے سسٹینیبل گروتھ. ہمارا گروتھ کا جو مسئلہ یہ رہتا ہے، اور یہ خاص کر پاکستان کے تناظر میں یہ ہے کہ ہم 2-3 سال بڑی اچھی گروتھ کرتے ہیں اور پھر ہم ایک ایسے فائنینشیل کرائسس کے اندر گزر جاتے ہیں، اور پھر اس کو سالو کرنے کے اندر پھر اندر 2 ایئرس لگتے ہیں، اور پھر یہ ہمارا سرکل رہا ہے تقریباً پچھلے 15 سے 20 سال کے اندر. سعودی عرب کا ایک بڑا کانشیس ڈیسیجن ہے اکنامک گروتھ سے کہ جو بھی ہم گروتھ کو اپنے ٹارگٹس میں رکھیں وہ ایک سسٹینیبل اور اسٹیبل ہو، اور اس کے جو چیلنجز ہیں اس کو بر وقت بیک وقت اور اپنے ٹائم کے اوپر جو ہے اسے نپٹا جائے. اس میں جیسے کہ بھی راشد بھائی نے ہمیں بتایا کہ ایک میسو گروتھ کے ٹارگٹس ٹیلی کام میں ہیں، اسی طرح کنسٹرکشن میں ہیں، ہیلتھ کے اندر ہیں، ایجوکیشن کے اندر ہیں، آئل انڈسٹری کے اندر ہیں. تو بینکنگ انڈسٹری جو ہے اسپیشلی جو ہے وہ اٹس اے کی رول ٹو پلے، کیونکہ بینکس کی جو فیسلٹیز کو اویلیبلٹی ہے وہ اس کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے بینکس کی جتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے کنٹینیوسلی لیول پہ اندر 6 to 7 ایئرس اگر 10% پلس پہ گرو کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈپازٹس اور اس کے بعد جو بینک کی جو لون دینے کی اور پروجیکٹس کو فائنینس کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ موجود ہونی چاہیے. اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس پہ سینٹرل بینک جو ہے وہ مختلف پروگرامز کے انڈر جو ہے وہ اس چیز کو مد نظر رکھ رہا ہے، اور مختلف جو ہمارے جو ٹاپ کے جو بینکس ہیں اور ایون انٹرنیشنل بینکس ہیں ان کے ساتھ مسلسل کام جو ہے اس کے اوپر جاری ہے، تاکہ ہم جو کیپیسٹی ہے اس کو اینڈ ٹائم کے اوپر اویلیبل کریں. اور جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، چاہے وہ نیوم ہے، چاہے وہ ریڈ سی کا پروجیکٹ ہے، اور ابھی یہ مربع کا جو نیا پروجیکٹ آیا ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں دے آر لوکنگ فار فائنینس، اینڈ دیٹ فائنینس نیڈس ٹو کم فرام آئدر جو ریونیو جنریشن ہے آئل کی ہے، اور جو نان آئل اکانومی ہے اس کے اوپر ہے، اور اس کے علاوہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے یہاں پہ ماحول قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور جس پہ ایک خاص جو ہے وہ گورنمنٹ کا فوکس ہے، اور وہ مسلسل جو ہے اس پہ کام کیا جا رہا ہے تاکہ ریجنل لیول کے اوپر بھی اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی جو ہمارے جو کی پلیئرز ہیں انویسٹمنٹ پرسپیکٹو سے، وہ ان کے لیے ایک فیسلٹیز قائم کی جائیں، ان کی آمد و رفت کو جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اسی حساب سے آپ نے دیکھا کہ ویزا پالیسی کے اندر بھی بہتری آئی ہے، اور یہاں پہ جو فری آف جو موومنٹ ہے انڈیویجول کی فرام سٹی ٹو سٹی اس پہ بھی بہت زیادہ امپروومنٹ آئی ہے. تو اس معاملے میں اور ٹورسٹ ویزا ہے اور بزنس ویزا ہے، اس چیزوں کے اوپر کھولنے کی کوشش تاکہ ہم کنٹری کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ویلکم کریں. اور اس معاملے میں بہت سارے کام جاری ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جس اسپیڈ کے ساتھ کام سبجیکٹ ٹو جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ، اور اس کو بھی اسٹیبل رکھنا ایک اور چیلنج ہے. اگر وہ کنٹینیوس رہتا ہے دیر از نو وے دیٹ سعودی عربیہ will not achieve its economic growth target related to Vision 2030. جی بہت شکریہ منصور صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے ویژن 2030 پہ روشنی ڈالی اور اس موضوع کو ہمیں سمجھنے کا موقع دیا. تو ویورز، میرے ساتھ اس وقت آئل سیکٹر کے ایک ایکسپرٹ موجود ہیں، کیونکہ جب سعودی عرب کی معیشت کی ہم بات کریں گے تو آئل سیکٹر کا کردار اس میں بہت اہم ہے. اور آئل سیکٹر پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہیں اس وقت جناب انجینئر صابر رحمانی صاحب. آپ کا تعلق جو ہے وہ آئل سروسز کے مڈ اسٹریم شعبے سے ہے. تو صابر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ ہمارے ساتھ تشریف فرمایا، آپ نے خصوصی طور پر ٹائم نکالا. تو صابر صاحب، سعودی عرب کی اکانومی کو ایک دور میں آئل اکانومی کہا جاتا تھا، اور کسی حد تک اب بھی یہ آئل بیسڈ اکانومی ہے، آلدو کہ ہمارے پاس الٹرنیٹیو ریسورسز بھی ہیں اور ایک پیراڈائم شفٹ بھی ہے جو آئل اکانومی کو نان آئل ریونیو پہ لے کر جایا جا رہا ہے. اس پہ بھی آپ سے بات کریں گے، لیکن جو پہلا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے آئل سیکٹر کا گلوبل اکانومی میں کیا کردار ہے اور آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ راشد اور بھٹا صاحب، آپ کا بہت شکریہ. میرے خیال میں
पिछले 10 साल से मैं तो सऊदी अरेबिया में हूँ और ये मेरी कोई पहली महफिल है जिसमें मैं कोई शायरी से हटके और कोई अदबी माहौल से हटके कोई गुफ्तगू जो है वो करने लगा। और दूसरी बात ये है राशिद, आप और मंसूर आप दोनों फाइनेंस से हो, मेरा कोई बराह रास्त ताल्लुक फाइनेंस से नहीं है। तो अगर मेरी गुफ्तगू के दौरान अगर मैं कोई फिगर और कोई इस तरह की कोई बात कर दूँ और आपकी नज़र में कोई ऊपर नीचे हो, मिलियन को ट्रिलियन और ट्रिलियन को बिलियन कह दूँ, तो मुझे वो थोड़ा सा बाहर कर दीजिएगा। बात शुरू करते हैं। जैसे मंसूर ने 2030 विजन के बारे में जो बात की थी, तो मंसूर बता रहे थे कि अब जो सऊदी अरेबिया है वो चाहता है कि टॉप जो 10 इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, तो सऊदी अपने आप को वहाँ देखना चाहता है। आज सऊदी अरेबिया जो है उसको मेरे ख्याल में 21st जो है, मेरे ख्याल में 21वीं बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, या 22वीं में जो है। अब यहाँ पे जो गैप है बिटवीन जो ये चाहते हैं, जहाँ ये पहुंचना चाहते हैं, वहाँ पे तकरीबन 1.2 ट्रिलियन डॉलर का गैप है। आज जो इकोनॉमी है वो 880 बिलियन डॉलर की जो है जीडीपी है टोटल। तो ये कोई मोर देन 120% आप जो है कि जंप लगाना चाह रहे हैं। तो ये नो डाउट एक बड़ा एग्रेसिव टारगेट है। लेकिन आप यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सऊदी अरेबिया के पास अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। आज अगर देखें आप सऊदी अरेबिया को, तो सऊदी अरेबिया इस वक्त दूसरा बड़ा मुल्क है ऑयल इंडस्ट्री का, और लकी इस वजह से है कि इसकी डेली की जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन कोई 11,500 मिलियन बैरल्स की डेली की है, जिसमें से इसकी कंजम्पशन जो है वो 330 मिलियन बैरल्स की जो है। दूसरी तरफ अगर आप जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है अमेरिका है, वो तकरीबन उसकी 18,000 मिलियन बैरल्स की डेली की प्रोडक्शन है, और उसमें उसकी जो कंजम्पशन है डेली की 19,000 है। तो उसकी कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा, उसको बाय करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कंपेयर देखें सऊदी अरेबिया की, तो उसकी जो अपनी कंजम्पशन वो 350 मिलियन बैरल्स की डेली की जो इसकी कंजम्पशन, तो इसकी जो एक्सेस जो है, इसके पास एक बहुत बड़ा मार्जिन है। इसका आप ये देख लें कि अब इसके जो टोटल इसकी टोटल प्रोडक्शन है उसमें से 47% जो है वो ऑयल है, और बाकी जो है दूसरे सेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 2030 तक तो जो ऑयल की इंडस्ट्री है वो बहुत सेफ है और स्टिल इट्स ग्रोइंग। तो पीक जो वो देखते हैं 2030 में जाके जो है वो जो इस इंडस्ट्री को शायद वहाँ पे वो स्टेबल हो जाए, या आई डोंट नो मे बी कि डिप्रेशन का शिकार हो जाए। लेकिन 230 तक तो इसमें कोई जो है वो इसको कोई खतरा नहीं है। तो सऊदी अरेबिया के पास नो डाउट इस इंडस्ट्री को लेके बहुत चांसेस हैं और सेफ है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये अपनी जो इनकी जो कंजम्पशन है बड़ी कंपेयर टू इनकी जो प्रोडक्शन है बहुत कम है। और दूसरी जो इनके जो रिसोर्सेज हैं इस वक्त, जो डिक्लेयर रिसोर्सेज हैं, उसका भी 50% जो है वो जो ये कंज्यूम कर रहे हैं। जो इनके डिक्लेयर रिसोर्सेज है, जो इनकी जो रिफाइनरीज हैं, वो अपनी 50% कैपेसिटी पे काम कर रही हैं। तो 50% कैपेसिटी स्टिल। तो जो बाकी जो अनडिक्लेयर रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज अभी इन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किए हैं, तो वो हिडन रिसोर्सेज हैं। तो इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि ये ऑयल इंडस्ट्री जो है ये रियली सेफ। बहुत शुक्रिया साबिर। आप नेशनल इकोनॉमी को जब देखते हैं ऑयल सेक्टर के हवाले से एक अरसे तक, बल्कि जब से जो है ऑयल डिस्कवर हुआ सऊदी अरेबिया में, तो सऊदी इकोनॉमी जो है वो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी थी। अभी रिसेंट ईयर्स में एक पैराडाइम शिफ्ट है कि ऑयल बेस्ड क्या असरात मुरतब होंगे, खासतौर पे ओवरसीज एम्प्लॉयज के ऊपर। हाँ, सबसे पहले तो ये तो बड़ी इन्होंने टाइमली इस अपॉर्चुनिटी को जो है गेन किया। अगर आप आज से 10-15 साल पहले देखें तो जो ऑयल इंडस्ट्री थी वो टोटल इकोनॉमी का 70-75% थी। आज ये जो रिसेंट फिगर है मेरे ख्याल में 46% है। तो जो मैं फिगर देख रहा था कि ये जो इन लोगों ने लोकल कंटेंट का जो इन लोगों ने प्रोजेक्ट किया, इसमें 330 बिलियन का जो है वो एडिशन हुई है जो उन लोगों ने लोकल कंटेंट की वजह से।
تو یہ تو بڑی اچھی گروتھ ہے، لیکن جو فیکٹ یہ ہے کہ جو ٹوٹل اکانومی جو ہے وہ گروتھ کر رہی ہے. ایون جو باقی سیکٹرز ہیں وہ بھی اوپر آ رہے ہیں، لیکن ان دا اینڈ جو ہے آئل انڈسٹری بھی جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ گرو کر رہی ہے. تو یہاں پر جو اگر آپ دیکھیں ایز اے ایکسپیکٹریٹ، تو آئل انڈسٹری کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ بہرحال پاکستان سے وہ آتے ہیں. آج بھی جو ٹاپ کی ریفائنریز ہیں اور جو ٹاپ کی جو آپریشن یونٹس ہیں وہاں پر پاکستانی ہیں. آپ پیٹرومین کو دیکھ لیں، آپ شیل کو دیکھ لیں، آپ ٹوٹل کو دیکھ لیں، تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو ٹاپ لیڈرز ہیں تو وہ پاکستانی ہیں. لیکن یہاں پہ میں آپ کو صرف ایک یہ بات بتاؤں کہ جو جہاں پہ پاکستانی تھوڑا وہ بدقسمتی آپ ان کو کہہ لیں کہ جو پاکستان کا جو ٹیکنیشین ہے یا پاکستان کا جو انجینئر ہے، جو ایکسپرٹ ہے، وہ پاکستان سے ایکسپیرینس گین کر کے بہت کم لوگ آتے ہیں. جتنے بھی لیڈرز، ٹاپ لیڈرز ہیں، وہ ڈائریکٹلی پاکستان سے ہائر ہو کر نہیں آئے، وہ کسی اور ملک سے ہو کر آتے ہیں، یا کسی اور مڈل ایسٹ کے کسی اور ملک سے آ جاتے ہیں، یو اے ای سے آ جاتے ہیں، یا کسی اور ملک سے آ جاتے ہیں. منصور کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو جو لیڈرز ہیں وہ کسی اور ملک سے آتے ہیں. لیکن یہاں پر میرے خیال میں گورنمنٹ کی جو انوالومنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے. جو ہمارے فریش انجینئرز ہیں، جو ہمارے فریش ٹیکنیشینس ہیں، ایکسپرٹس ہیں، ان کے جو ان کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں کمپنیز کے ساتھ، تو ان کے اوپر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. یہاں پر میں آپ کو جو فلپینوز ہیں ان کی آپ کو مثال دوں گا، تو وہ بڑے ایک اتھینٹک کانٹریکٹ کے ساتھ جو ہے سعودی عربیہ میں جو ہے وہ انٹر ہوتے ہیں. لیکن ابھی تک جو باقی نیشنز ہیں، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، تو وہ لوگ ابھی تک ان کے جو کانٹریکٹ ہیں وہ اتنی سیکیور نہیں ہوتے. تو وہاں پہ ایکسپیکٹریٹ تو جو ملازمت کے لیے آتے ہیں ان کو تو دیکھنا ہی ہے، لیکن وہاں یہاں پہ بہرحال گورنمنٹس کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. جی بہت شکریہ صابر صاحب. سعودی عرب کے آئل سیکٹر کا گلوبل اکانومی میں جو کردار ہے اس پہ آپ نے مفصل روشنی ڈالی. ویورز، میرے ساتھ اس وقت کنسٹرکشن سیکٹر کے ایک ماہر موجود ہیں. کنسٹرکشن سیکٹر نے ہم پچھلے جو ایک یا دو ڈیکیڈز کو ہم دیکھیں سعودی عرب کے حوالے سے، تو کنسٹرکشن سیکٹر نے ٹرمینڈس ڈیولپمنٹ کی ہے اور اس کا سعودی معیشت میں اور ترقی میں بہت کردار رہا ہے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر رفیق صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ آج تشریف فرمایا، آپ نے خصوصی طور پہ اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب، آپ کا تعلق کنسٹرکشن مینجمنٹ سے ہے، تو یہ بتائیے کہ کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے اس کا کسی ملک کی ترقی میں کیا کردار ہوتا ہے اور اس سے کتنی سب انڈسٹریز وابستہ ہیں؟ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں سعودی عرب کے تناظر میں؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ بہت بہت بھٹا صاحب کا، انہوں نے آج یہ موقع دیا، اور راشد صاحب کا بھی ماشاءاللہ جو ہے نا وہ جو بھی محفل اٹینڈ کی ہے اور بڑے زبردست سب لوگوں نے اظہار خیال کیا اور بڑا ٹیکنیکلی پازیٹیو ہے جو ہے نا وہ لرننگ سیشن ایک انٹلیکچوئل قسم کا موقع مل رہا ہے اٹینڈ کرنے کا. تو میں اس میں کوشچن پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا چاہوں گا کہ چونکہ میں الامام یونیورسٹی سے ہوں، تو آج کا جو آپ نے شروع میں جو انٹروڈکشن دیا ہے کہ سیشن جو ہے وہ فاؤنڈیشن ڈے کے حوالے سے بھی ہے، تو سعودی عرب میں یہ فاؤنڈیشن ڈے جو ہے وہ جو پہلا جو کنگ تھا جو آپ نے شروع میں انٹروڈکشن میں ذکر کیا ہے، تو وہ امام محمد بن سعود ہے، اسی کے نام پہ ہماری یونیورسٹی ہے. امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی، اسی پہلے جو کنگڈم بنا تھا اسی کے نام پہ جو ہے نا یہ یونیورسٹی ہے. اب ریاض میں دو یونیورسٹیاں جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی ہیں، ایک کنگ سعود یونیورسٹی اور ایک امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی. تو ہماری جو یونیورسٹی ہے اس کا کہہ لیں کہ پاکستان سے بھی ایک بڑا ایک مطلب ایک اسٹرانگ لنک ہے. جو اسلام آباد میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے اور جو فیصل مسجد ہے یہ اسی الامام یونیورسٹی کے پروجیکٹ ہیں. تو ابھی بھی اس وقت جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ایک وی سی ہوتا ہے اور ایک جو ہے نا اس کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، تو پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ الامام یونیورسٹی سے کرتا ہے. تو ایک مطلب اس کا یہ میں چاہ رہا تھا کہ فاؤنڈیشن ڈے کے حوالے سے تھوڑا سا ہے. تو ابھی جو آپ نے کوشچن کیا ہے اس پہ
دیکھیے میں آئی ایم سول انجینئر، تو سول انجینئرنگ میں جو ہے نا آپ نے کنسٹرکشن میں بات کی ہے، تو کنسٹرکشن انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ ہم سول انجینئرنگ کو جو ہے نا وہ 6 اسٹریمز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. اسٹرکچرل انجینئرنگ ہے، فاؤنڈیشن انجینئرنگ ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، اور پھر اس طرح انوائرمنٹل انجینئرنگ ہے. تو کنسٹرکشن انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ ہے. تو اب کنسٹرکشن جو ہے نا وہ کنسٹرکشن انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ میں آتا ہے. کہہ لیں کہ یہ سول انجینئرنگ کی ایک بزنس سائڈ ہوتی ہے نا. ظاہر سارے جو پروجیکٹس ہم کرتے ہیں اس کی بزنس سائڈ جو ہے نا اس کو ہم اس میں کہ فیزیبلٹی اسٹڈی کیسے ہے، اس کو جو ہے نا منی میٹرز کس طرح دیکھنا ہے، اس کے مٹیریلز کو، اس کی کوالٹی کو، اس کو جو ہے نا وہ مین پاور کو، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم کنسٹرکشن انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ میں ڈسکس کرتے ہیں. اب دیکھیں سعودی عرب کی جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ تو ایکسپینشنلی اس کی گروتھ ہوئی ہے. اب پچھلے کنگ عبداللہ کے دور سے دیکھ لیں اور وہ کنٹینیوسلی مطلب چل رہا ہے. تو اس میں جب آپ کنسٹرکشن کا نام لیتے ہیں تو اس میں پھر ہم کنسٹرکشن کو بھی ہم 4 جو ہے نا مین ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ جیسے ریزیڈینشیل کنسٹرکشن ہے، اس میں سب لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ سنگل فیملی ہوم بنا رہے ہیں، ٹاؤن ہاؤسز بنا رہے ہیں، اس طرح مطلب اپارٹمنٹ بن رہے ہیں، کنڈومینیم بن رہے ہیں. تو دوسرا جو ہے نا وہ انڈسٹریل کنسٹرکشن ہے، جس میں ہم یہ سارے جو ہے نا وہ انڈسٹریل پلانٹ لے کے آتے ہیں، پیٹرو کیمیکل پلانٹ ہے، نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے، اس طرح کے جو مینوفیکچرنگ کے پلانٹ ہیں، سارا یہ ہم انڈسٹریل کنسٹرکشن میں لے کے. پھر اس کے بعد بلڈنگ سیکٹر آتا ہے، بلڈنگ کنسٹرکشن. اس میں ہم سارا یہ آپ کے اسکولز ہیں، آپ کے ہاسپٹلس ہیں، آپ کے یونیورسٹیاں ہیں، یا اس طرح کے جتنے گورنمنٹ کے آفیسز ہیں، تو یہ سارا، اور شاپنگ مالز ہیں، یہ ساری چیزیں ہم اس میں لے کے آتے ہیں بلڈنگ میں. وہ کوئی تھیٹرز ہیں یا جو بھی ریکریشنل فٹنس سینٹر ہیں، تو یہ ہم اس کو بلڈنگ میں کور کرتے ہیں. پھر جو ہے نا ہیوی انجینئرنگ کنسٹرکشن میں ہم لے کے آتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ جیسے برج کنسٹرکشن کر رہے ہیں، برجز ہیں یا ٹنلنگ ہے، ڈیمز ہیں، اس طرح کے اریگیشن کے پروجیکٹس ہیں. تو یہ سارے جو ہے وہ ہیوی انجینئرنگ کنسٹرکشن میں سارے آپ کے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس آ جاتے ہیں. ایون آئل پائپ لائنس ہیں، واٹر سپلائی کی پائپ لائن ہے. ابھی آپ دیکھیں ریاض میں جو ہے وہ پانی ایک دمام سے پہلے آ رہا تھا، ابھی جو ہے نا یہ جو بیل سے مطلب پانی لے کے آ رہے ہیں. تو 400 کلومیٹر سے یہ واٹر سپلائی کی پائپ لائن آ رہی ہیں. تو اتنے بڑے بڑے مطلب سعودی عرب میں ابھی بھی پروجیکٹس ہو رہے ہیں، جس میں کہ ریڈ سی پروجیکٹ ہے، یا نیوم سٹی پروجیکٹ ہے، اور قدیہ ہے، اور کنگ سلمان پارک ہے، اور سارے ہاسپٹل کی کنسٹرکشن ہے. تو بہت زیادہ مطلب اس میں ایک اپرچونیٹیز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی انجینئرز ہیں یا پاکستان کی لیبر ہے، جیسا آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ پاکستان کی ماشاء اللہ جو ہے نا یہاں پہ سعودی عرب میں کوئی 2.5 ملین سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ رہتے ہیں، 25 لاکھ سے زیادہ لوگ یہاں پہ. تو اس میں ایک انجینئرز کا ایک مین رول ہے، اور اس میں آپ کی جو لیبر ہے، تو پاکستانی بہت سارے جو ہے نا وہ لیبر کے لوگ جو ہے نا وہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں کام کرتے ہیں. لیکن ہمیں تھوڑی ضرورت اس میں ہے کہ تھوڑا ہم آج کل جو ابھی ٹرینڈ آ رہا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ ایک انسکلڈ لیبر کے بھی آ رہے ہیں کافی سارے. تو ان کو ہم اسکلڈ لیبر پہ لے کے آئیں، تاکہ اگر الیکٹریشین آتا ہے تو وہ سرٹیفائڈ الیکٹریشین ہو، اگر میسن آتا ہے تو وہ بھی ایک سرٹیفائڈ میسن ہو، اور اس طرح پلمبر ہے تو وہ سرٹیفائڈ پلمبر ہو، کارپینٹر سرٹیفائڈ کارپینٹر ہو، تاکہ وہ اپنے اپنے ایریے میں جو ہے نا وہ ان کو پھر جو ہے نا جس طرح آپ نے ذکر کیا فلپینوز کا، تو وہ سارے کے سارے وہ ٹیکنیکلی تھوڑا سرٹیفائڈ ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کی جو ہے نا وہ پے اسکیل پھر تھوڑا اپ ہوتا ہے. تو ہمارے جو ہے نا بہت ساری لیبر جو ہے نا وہ ایک ان اسکیل میں کام کر رہی ہے. تو اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ جو ہے نا وہ بڑی ایک زبردست کنسٹرکشن سیکٹر میں کنٹریبیوشن ہے پاکستانیوں کی، اور سعودی عرب کو ڈیولپ کرنے میں. تو یہ ایک کنٹینیوس ہے، اور یہ انشاءاللہ اسی طرح چلتا رہے گا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب ابھی جو ان کے جو پلانس ہیں اس میں اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں، اور اس میں اتنی زیادہ یہ انجینئرز کی اور لیبر کی اور پھر یہ سارے ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہے.
تو یہ میں پاکستانیوں کے لیے ماشاءاللہ جو ہے نا وہ بہت اپرچونیٹیز ہیں. ابھی بھی آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کو ہر جگہ جو ہے نا وہ پاکستانی ماشاءاللہ جو ہے نا وہ ملتے ہیں. جی تو ہر سیکٹر میں ہیں اور اس طرح کنسٹرکشن میں بھی انجینئرنگ میں بھی. تو یونیورسٹیوں میں بھی مطلب جو ٹیچنگ میں جو ہے نا ہر یونیورسٹی میں پاکستانی جو ہے نا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سعودی عرب کی ڈیولپمنٹ میں. تو کنسٹرکشن آپ کا اس کو دیکھیں، آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ گھر کی اگزامپل لیں نا تو کنسٹرکشن کے کہتے ہیں کہ اگر کنسٹرکشن آپ کرتے ہیں تو 85 انڈسٹریز اس کی بیک پہ چل رہی ہوتی جی ہیں. تو آپ مطلب آپ ایک گھر بنا رہے ہیں تو آپ کو کیا ہے وہ اس میں سیمنٹ چاہیے، ایگریگیٹ چاہیے، اس میں آپ کو اسٹیل چاہیے. آپ جب اس کو بلڈ کرتے ہیں پھر آپ کے الیکٹریکل کے کتنے جو ہے نا کنڈیوٹس ہیں، وائرس ہیں، سوئچز ہیں، ڈفرینٹ لائٹس ہیں. تو اس طرح میکینیکل کے بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے سارے یہ واٹر سپلائی کے پائپس ہیں، سیوریج کے ہیں، ایون آپ کوئی اندازہ لگائیں کہ کبھی آپ مطلب جسٹ واش روم میں کس قسم کی ٹائلز لگی ہوئی ہیں. تو اور جو واٹر ٹیب ہیں یا سوئچز ہیں تو اور پھر آپ بیڈ روم میں کتنی چیزیں ہیں جو کہ ایک گھر بناتے ہیں تو آپ کو ضرورت پڑتی ہے. آپ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صوفے ہیں اور یہ دیکھیں جناب وہ موبائل فون ہے اور مطلب کتنی ساری آئٹم ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک کنسٹرکشن جو ہے نا وہ آپ کے جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے اس کو ریز کرنے میں جو ہے نا وہ ہیلپ کرتی ہے. لوگوں کنڈیوسو ایک انوائرمنٹ پیدا کرتی ہے سب لوگوں کے لیے کہ جس میں لوگ جو ہے نا وہ ایک انوائرمنٹ میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں. تو یہ کنسٹرکشن ایک کہہ لیں کہ انجن ہے جو کہ اکانومی کو ڈرائیو کرتا ہے. جی پروفیسر صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے خصوصی طور پر وقت نکالا ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے، آپ تشریف لائے. جی پروفیسر، ہم نے دیکھا پچھلے چند سالوں میں پرنس محمد نے کراؤن پرنس ہز ہائنس پرنس محمد بن سلمان نے بہت سے انقلابی اقدامات اٹھائے ہیں تعلیم کے حوالے سے، خاص طور پہ پینیڈیمک کی سچویشن کے بعد. تو آپ بطور ماہر تعلیم کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ اقدامات تھے اور ان کے کیا اثرات ہوئے سعودی شعبہ تعلیم پہ، اور سعودی عرب کا اس میں کیا کردار رہا؟ ذرا مفصل روشنی ڈالیے اس پہ. جی بہت شکریہ راشد محمود صاحب. دیکھیں، مملکت سعودی عرب بلا شبہ اسلامی ورثے کی امین ہے اور دور جدید کی ایک مثالی مملکت اس کو کہا جا سکتا ہے. اور بالخصوص ہم یہاں پہ یوم تاسیس کے حوالے سے اکٹھے ہوئے ہیں. تو یوم تاسیس جو ہے ایک درخشندہ باب ہے جسے عربوں اور مسلم امہ کی تاریخ میں سنہرے حروف سے رقم کیا جاتا ہے ہمیشہ سے. اور سعودی عرب نے ہمیشہ ملک کو مضبوط بنیادوں پر ترقی دینے کے لیے تعلیم کو بطور ہتھیار استعمال کیا ہے. آج سعودی عرب کے حکمرانوں کی علم دوستی کی وجہ سے مسلم ممالک میں سب سے زیادہ جو شرح خواندگی ہے وہ سعودی عرب میں ہے. اور واقعتاً قومی تعلیمی نظام کا حامل ایک ایسا ملک جس میں تمام شہریوں کے لیے اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک مفت تعلیم و تربیت فراہم کی جاتی ہے. اب آپ اس سے خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ جس ملک میں تعلیم جو بنیادی عنصر ہے اس کی ترقی کا، اس کو مفت فراہم کیا جائے تو آپ اس کے نتائج کا خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں. جو سوال آپ نے پوچھا ہے، انقلابی جو تبدیلیاں آئی ہیں ترقی کے اعتبار سے اس ملک میں، وہ یہ ہے کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور پرنس محمد بن سلمان کی شاندار قیادت ہے اور واقعی انہوں نے ثابت کیا ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں کمال کی منصوبہ بندی کی ہے اور اپنے ملک میں تعلیم کا گراف جو ہے اس کو بہت بہتر کیا ہے، جس میں بطور خاص جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بہت ہی زبردست طریقے سے کام کیا گیا ہے. اور یو این او کے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق جو ہے سعودی عرب اس وقت وہ دنیا میں 5ویں نمبر پر جو ہے اس کو ٹھہرایا گیا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے. وہ جو گزشتہ ادوار میں ایک ایگزیکٹو نوعیت کا ایک جو ایپٹیٹیوڈ تھا سعودی لوگوں جو
کمیونٹی ہے ان کے اندر، اس کو یکسر بدل دیا گیا ہے، اور اوپر سے لے کے نیچے تک ہر شعبہ ہے زندگی میں جو ہے ان کو فعال کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ دوسرا جو انقلابی قدم ہے کہ جب آپ تربیت کی طرف جاتے ہیں تو اساتذہ کا ٹرین ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ پینڈیمک کے بعد جب سب لوگ جو ہیں، اساتذہ بھی، طلبہ بھی اور عام شہری بھی ایک آئی ٹی کی اس سارے استعمال سے گزرے، اس سارے پروسیس سے جو آن لائن آپ جانتے ہیں، تو بڑا وہ مناسب موقع تھا کہ اس موقع پہ ایک پوری طرح سے جو آن لائن سسٹم ہے اس کو متعارف کروا دیا جائے۔ تو چنانچہ اس میں انہوں نے کافی کام کیا ہے، اور اساتذہ کی جدید طریقہ تدریس کے مطابق جو ہے وہ ٹریننگ کی گئی ہے، اور اس وقت گورنمنٹ سیکٹر میں تقریباً جو ہے وہ 12,000 جابز جو ہیں وہ نئی کریٹ کی گئی ہیں، اور اسی طرح سے ہر جو پیرافری ایریاز ہیں یا جو ایسے جو یہاں پہ مناطق تھے، صوبے تھے جن پہ یونیورسٹیز نہیں تھیں، وہاں پہ یونیورسٹیز قائم کی گئیں، نئے سکولز بنائے گئے، اور تقریباً 1200 نئے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، جن میں تقریباً 8 لاکھ سے زائد طلباء کو اکاموڈیٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ٹیکنیکل ایجوکیشن جو اس وقت لیٹسٹ سینیریو ہے پوری دنیا کے اندر، آپ جانتے ہیں جو سکلز کی بات کی جاتی ہے، تو اس کو پہلے سے ہی بھانپتے ہوئے پرنس سلمان اور شاہ سلیمان نے اس کو اس طرح سے اس پر خصوصی توجہ دی ہے، اور وزارت تعلیم نے نصاب کی جو نئی اسکیمیں ہیں وہ متعارف کروائی ہیں، ان میں تبدیلی لے کے آئے ہیں کہ ایسا نصاب ترتیب دیا جائے جو لوکل لیبر مارکیٹ ہے اس کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو، اور اس میں پھر یہ ہے کہ تقریباً 52 سے زائد نئے کورسز جو ہیں وہ متعارف کروائے گئے ہیں، اور اسی طرح سے کئی جو نصابی کتب ہیں وہ نئے سرے سے لکھی گئی ہیں لوکل مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے اور جو آنے والے سکلز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے۔ اسی طرح سے طلباء کو جو ہے بین الاقوامی مقابلوں کے لیے باقاعدہ تیار کیا گیا ہے، اور نتیجتاً یہ ہے کہ سعودی طلباء نے بین الاقوامی مقابلوں میں تقریباً 173 سے زائد جو ہے میڈلز اور ایوارڈ جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو پینڈیمک کے دوران آن لائن نظام تعلیم جو ہے اس کو متعارف کیا گیا، اس کے ثمرات یہ ہیں کہ اب حصول علم جو ہے وہ بہت آسان ہو گیا ہے، اور اسی طرح سے یونیورسٹیز کی سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو ایک برائے نام ریسرچ اکوپمنٹس موجود تھے، لیبز موجود تھیں، لیکن اس پہ اس طرح سے کام نہیں ہو رہا تھا، تو اس میں پھر یہ ہوا کہ ریسرچ پروگرامز جو ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی گئی، اس کے اندر یہ جو ہے باقاعدہ اسکالرشپ جو ہے وہ متعارف کروائے گئے، اور پھر یہ ہے کہ سعودی جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز کے، انہوں نے اس وقت جو ہے تقریباً بین الاقوامی سطح پر یا ملکی سطح پر تقریباً 150 سے زائد جو ہیں وہ ایجادات جو ہیں وہ اپنی رجسٹر کروائی ہیں۔ تو گویا زندگی کے ہر شعبے میں تعلیم کے جتنے بھی ونگز ہو سکتے ہیں ان میں ہر جگہ پہ بہت ہی توجہ سے اور بڑی کمال کی منصوبہ بندی کے ساتھ جو ہے وہ پلان کیا گیا، اور اس کو جو ہے اس کے اوپر نافذ عمل بھی بنایا گیا۔ جی ناظرین اکرام، آپ گفتگو سن رہے تھے ہمارے ماہرین کی جو آج پینل میں موجود تھے، اور ناظرین اکرام یوم تاسیس کے حوالے سے آج کا جو پروگرام تھا اظہار ود راشد محمود، اس کا پہلا حصہ جو ہے اس کو اختتام دیتے ہیں، اور دوسرے حصے میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کی حسن سماعت کا بہت شکریہ، اور جلد آپ سے ملتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ بہت شکریہ جی، خدا حافظ۔